بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کے متعلق مختلف پوائنٹس پوچھے گئے ہیں، تو میں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ساتھ جواب عرض کر دیتی ہوں۔ ایک تو عشاء کی وتر نماز کے ساتھ چھوڑ کر تہجد میں پڑھنے کا حکم پوچھا گیا ہے، اور کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ ایسا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اور آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ کر نماز ادا کر سکیں گے، تو پھر آپ کو وتر نماز تہجد کے بعد ہی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح بیچ میں آپ جو سوئے بھی ہیں اور آپ نے اس نماز کو مؤخر کیا تہجد کے ساتھ، اور تہجد پڑھنے کے بعد جب آپ نے وتر پڑھے تو اللہ کریم آپ کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا لازم ہے؟ تو سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے سویا جائے اور پھر جاگ کر نماز تہجد ادا کی جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ سوئیں گے، سونے کے بعد دوبارہ جاگنے کا اہتمام کریں گے تو بندے کے لیے یہی کام مشکل ہوتا ہے۔ آپ اگر آلریڈی جاگ رہے ہیں تو ایک کام بھی آپ نے کیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، تو وہیں اٹھ کے آپ اگر چند نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں ہے، آپ کے اوپر وہ گراں بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے مشقت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے خاص اہتمام کیا جائے، اور نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر صرف اس کی محبت کے لیے جاگا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے۔ ایک تو اس لیے نماز سے پہلے سونا سنت ٹھہرا، دوسرے اس لیے کہ عرب میں خاص طور پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ رواج ہوتا تھا کہ رات گئے تک خامخواہ لہو و لعب میں لوگ پڑے رہتے، اور لمبی لمبی کہانیاں اور قصے سنانے کا بڑا رواج ہوتا، جس میں دیر تک لوگ جاگتے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر یہ رغبت پیدا فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اور پھر اللہ کی محبت کے لیے وہ رات گئے اٹھیں اور اٹھ کر اس کو یاد کریں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ یہ وجوہات تھی سونے کی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سوئے بغیر نماز تہجد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ ایک تو وہی کام جو میں نے عرض کیا کہ بغیر مقصد کے آپ جاگ رہے ہیں اور جاگتے چلے جا رہے ہیں، رات بیتنے کو ہے اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی ایسی ہے، کہیں آفس میں، کہیں گورنمنٹ کی ڈیوٹی، کہیں پہرے کی ڈیوٹی، کہ آپ پوری رات اس پہ مامور ہیں، تو سونے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب آپ کا ایسی حالت میں اس ڈیوٹی کے دوران تہجد کے یا وہ قیام اللیل کرنا یا صلاۃ اللیل کو پڑھنا یہ بہت افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین یا اللہ کا ولی پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ تصنیف و تالیف کرتا ہے، وہ ریاضت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سوئے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی بہت افضل ہوگی۔ اس کو آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 مہینوں میں نماز تہجد ادا فرماتے تو رات کو سوتے بھی تھے اور آپ بیدار بھی ہوتے اور پھر آپ نماز ادا فرماتے، مگر رمضان المبارک کے آغاز میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا بھی کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا بستر لپیٹ دیتے اور پھر پورا رمضان آپ کا بستر نہیں بچھتا تھا، جس سے کیا پتہ چلا کہ آپ پورا مہینہ شب بیداری فرماتے، آپ کبھی بھی سوتے نہیں تھے، تو یقیناً آپ رمضان المبارک میں نماز تہجد بھی ادا فرماتے تھے۔ تو اس طرح یہ کنڈیشن ہوگی، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ بلا مقصد جاگ کر یہ کہتے ہیں کہ چلے میں تھوڑی دیر اور جاگ لوں اور اب نماز پڑھ کے ہی سوؤں، تو اس طرح آپ کو اس تہجد کا ثواب نہیں ملے گا جب آپ بلا وجہ اور بے مقصد جاگ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا کوئی اعلیٰ مقصد ہے اور دین کی خدمت ہے، دین کی تبلیغ ہے،
عبادت و ریاضت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو اس صورت میں اب آپ کو اس تہجد سے بھی اللہ کریم اپنے فضل سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک جز یہ پوچھی گئی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ تہجد شروع کر لیں تو پھر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں میں گزارش کروں گی کہ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز جتنی بھی افضل ہے وہ نفل نماز ہے، اور نفل سے کتنی بلندی پر ہماری فرض عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ سوال اور یہ فکر ہمیں اپنی فرض نمازوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت عروج حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی بندگی میں۔ تو بہرکیف جو عبادت کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے بندے کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ کرتا ہے، بے شک وہ تھوڑی کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ کبھی وہ غیر حاضری کرتا ہے، کبھی وہ آ جاتا ہے، کبھی وہ تہجد پڑھ لیتا ہے، کبھی وہ فرض بھی نہیں پڑھتا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مہینے میں چند دن پابندی سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی غیر حاضریاں لگتی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بچے کی کلاس میں کیا عزت اور ویلیو ہوتی ہے، نہ استاد اس کو پسند کرتے ہیں نہ طالب علم ساتھی۔ تو خوبصورت عبادت وہی ہے جو آپ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، خواہ تھوڑی ہی ہو، اور اگر کبھی بہت زیادہ آپ پابند ہو جائیں اور کبھی مہینوں مہینوں اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کی پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ سے محبت کا تعلق قائم کیا ہے، تو اس کے اندر خوبصورتی تبھی پیدا ہوگی جب آپ ہمیشہ اس محبت کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہیں گے۔ مگر کبھی کوئی مجبوری، کوئی بیماری، تھکاوٹ، آنکھ کا نہ کھلنا، اگر بائی چانس کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوگا کہ اب آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ اسی طرح سے اپنی تہجد کو کنٹینیو کریں۔ بلکہ جو لوگ بہت پابند ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، علماء کرام نے، کہ اگر ان کے دل کو چین نہیں آتا، تسلی نہیں ہوتی، تو وہ جب دن چڑھ جائے تو اس وقت وہ جتنے نوافل رات کو پڑھتے ہیں اس آزردگی کی حالت میں دن میں وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں پڑھ کر، تو اللہ کریم ہے اور وہ بہت وسعتوں والا ہے، تو وہ اپنی وسعت سے، اپنی کریمانہ شان سے وہ نوافل کا بھی ثواب آپ کو تہجد کے برابر عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ اس میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں۔ تو دیکھیے، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو خوبصورت انداز سے پکاریں، خوبصورت انداز سے اس سے گفتگو کریں، اس کا کلام پڑھیں۔ تو اگر آپ نے بڑی صورتیں یاد کر رکھی ہیں، جیسے بعض لوگوں نے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ نبا اور اس طرح کچھ صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہ اچھی یاد ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ ان صورتوں کو نوافل میں ادا کریں۔ آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم 2 نفل، زیادہ سے زیادہ 12 نفل آپ تہجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جتنے بھی نوافل پڑھنے ہیں آپ اپنی ان صورتوں کو تقسیم کر لیں، اور اگر بار بار بھی پڑھنا چاہیں، مطلب پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری میں آدھی پڑھ لی، تیسری میں پھر پڑھنا چاہتے ہیں اسی صورت کو، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس انداز سے پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اور جب آپ نے کوئی صورت یاد نہیں کر رکھی، آخری چھوٹی صورتیں ہی آتی ہیں یا قل شریف ہی آپ کو آتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو متعدد بار سورت اخلاص یعنی 3 بار، 7 بار، 11 بار پڑھیں، چاہیں تو 1 بار پڑھیں۔ ہر صورت میں آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم۔